بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے صحابی کا واقعہ سنائیں گے جن کے بارے میں مجھے بھی وہ معلومات نہیں تھیں، اور جب مجھے پتہ چلی تو میں نے کہا میں آپ کو بھی بتاؤں۔ تو آج جن کا واقعہ میں سناؤں گی ان کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ جو ہے قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے والد جو ہے وہ تاجر تھے، بہت اعلیٰ جو ہے ان کی رہائش تھی، اور بہت اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا۔ ظاہر تاجر تھے ان کے والد، تمام آسائشیں موجود تھیں، اور وہ بہترین جنگجو بھی تھے۔ ان کے پاس اللہ نے سب نعمتیں دی تھیں، تاجر بھی تھے، پیسہ بھی تھا، آسائشیں بھی تھیں، جنگجو بھی تھے، مگر اس کے باوجود وہ بت پرست کافر تھے۔ انہوں نے اسلام آخر وقت تک قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کے جو یہ صاحبزادے تھے ابو عبیدہ بن جراح، ان کی تربیت انہوں نے 5 سال کی عمر، یعنی جب یہ صرف 5 سال کے معصوم بچے تھے تو انہوں نے تربیت ان کی بالکل جنگجو کی جیسے کہ تربیت ہوتی ہے اس طرح سے کی۔ 5 سال کی عمر میں ان کو دونوں ہاتھوں میں بھاری وزن اٹھا کے، اور پھر اسکواٹس کہتے ہیں جسے اٹھک بیٹھک، وہ کرنا۔ 5 سال کا بچہ، لیکن انہوں نے شروع سے ہی ان کو اتنی محنت، اتنی مشقت اور اتنی پریکٹس کی عادت ڈالی کہ وہ اس میں سیکھتے چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد وہ 8 سال کے جب ہوئے ہیں تو اس وقت تک وہ تیر اندازی کی مشق کرا چکے تھے۔ تو تیر اندازی اور وزن اٹھانا، اور پھر اس کے بعد 8 سال کے میں تو اتنی مہارت ہو گئی ان کو، تیر نشانے بھی لگنے لگے۔ اور جب وہ 10 سال کے ہوئے ہیں تو 10 سال کی عمر میں انہوں نے 10 سال کی عمر سے پہلے ہی، بلکہ انہوں نے یہ ان کے والد نے سکھا دیا تھا کہ ایک ہاتھ سے 2 بھاری جانوروں کے، یعنی جیسے 2 بیل ہیں کچھ ہے، تو ان کو بھی قابو کر کے اپنی طرف کھینچنا ہے، اور تیر اندازی بھی کرنی ہے، نشانے پہ تیر بھی لگانا ہے۔ تو وہ اتنی مہارت انہوں نے اتنی کم عمری میں سکھا دی۔ اس کے بعد وہ 10 سال کی عمر جب پہنچے ہیں تو پھر انہوں نے یہ سکھایا کہ اس کی مشق کروا دی کہ وہ تیر مارتے تھے کہ نشانے پہ تو وہ برابر کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ اتنی مہارت ہو گئی۔ اس کے بعد مزید یہ پریکٹس جو تھی یہ بڑھتی جا رہی تھی، آگے آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور اس میں انہوں نے کیا سکھایا کہ جو ہے سواری کے اوپر جا رہے ہیں اور تیر اندازی کر رہے ہیں۔ وہ آپ نے ارطغرل ڈرامے میں دیکھا ہوگا کہ وہ گھوڑے پہ جا رہے ہیں اور تیر لگا رہے، تیر اندازی کر رہا ہے اور نشانے پہ جا کے لگ رہا ہے۔ تو ہمیں لگتا تھا شاید یہ ڈراموں میں، فلموں میں ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں ہسٹری میں موجود ہے کہ وہ چلتے ہوئے سواری سے نشانہ لگاتے تھے اور ساکت چیز کے اوپر نشانہ لگاتے تھے۔ اس کے بعد مزید پریکٹس کی تو وہ سواری پہ چلتے ہوئے اور ہلتے ہوئے، یعنی اگر کوئی بھاگتا ہوا جا رہا ہے یا اڑتا ہوا جا رہا ہے پرندہ اور خود یہ سواری بھی کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود یہ نشانے پہ تیر لگاتے تھے۔ تو یہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے تھے بھاگنے میں، دوڑنے میں، ورزش میں، تیر اندازی میں، یعنی تمام جو بھی ایک جنگجو کی اس میں ہنرمندی ہوتی ہے وہ سب انہیں سکھا دیا تھا۔ تو لیکن اس وقت تک یہ کافر ہی تھے۔ بہرحال یہ ان کے پاس علم بھی حاصل کرتے رہے، تربیت بھی حاصل کرتے رہے، بہترین انسان تھے اور بہت فیاض تھے، بہت سخی سے تھے یہ۔ پھر جب یہ بڑے ہوئے اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو ان کو بھی شوق اور تجسس پیدا ہوا، اور جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، اس کے اگلے دن انہوں نے بھی 28 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دونوں ہجرتیں تھیں، مکہ سے مدینہ، اس میں بھی شامل تھے، اور جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی اس میں بھی شامل تھے، اور تمام جنگوں میں انہوں نے، بدر میں، احد میں، یرموک میں، اور جتنی بھی غزوات ہوئے ہیں ان سب میں انہوں نے حصہ لیا۔ بلکہ جنگ
احد یا غزوہ احد میں جب تیر انداز اپنے وہ جگہ مقام چھوڑ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم شاید جیت رہے ہیں، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، تو پھر وہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور وہ ہار گئے تھے، تو اس میں افراتفری اور بھاگ دوڑ میں جو ہے، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ان کی حفاظت کرتے رہے، اور بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ شیلڈ ہوتی ہے چہرے پہ جنگ میں جو لگائی جاتی ہے وہ لگی ہوئی تھی، تو وہ کسی کا تیر لگا یا کچھ لگا تو اس سے ان کے جو دو تھے وہ ان کے گالوں میں وہ پیوست ہو گئے، لوہے کے جو وہ جو اس کے بھی جوائنٹ ہوتے ہوں گے، تار ہوتے ہوں گے، وہ ان کے جوائنٹ جو ہے وہ اندر پیوست ہو گئے تھے، تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے دانتوں سے کتنا مشکل ہے کہ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے اور پوری کتنی طاقت لگائی ہوگی انہوں نے، تو اپنے دانتوں سے کھینچ کے وہ نکالے تھے، اور اس کے نتیجے میں حضرت ابو عبیدہ کے 2 دانت سامنے کے جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، لیکن ان کو اس میں کوئی غم نہیں تھا، وہ بیان بھی اسی طرح کرتے تھے، دعوت بھی اسی طرح دیتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے طور طریقے میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی تھی، اور صحابہ کرام جو تھے ان کا اسی طرح عزت اور احترام کرتے تھے۔ پھر یہ اتنے ان کی جو آبزرویشن تھی اتنی اچھی تھی، اتنے کین آبزرونٹ تھے یہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب جنگ کا زمانہ ہوتا تھا تو اسپائنگ، تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسلام میں اسپائنگ بہت اچھی تھی، جاسوسی کے بغیر تو جنگ نہیں جیت سکتے آپ جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ دشمن آپ کے کہاں ہے، کس علاقے میں ہے، کس پوزیشن میں ہے، کتنی تعداد میں ہے، تو اس کا جو اسکاؤٹ کا کام ہے وہ حضرت ابو عبیدہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، اور یہ اتنے ماہر تھے کہ ایسے سادگی سے اور ان نوٹس کے کسی کو شک اور گمان بھی دشمنوں کو نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون ہے اور کیوں ہمارے درمیان میں ہے، اور یہ دور سے گوبر کا، جانوروں کا جو گوبر ہوتا تھا اس کو ہی دیکھ کر ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ مال بردار جانور کتنے ہیں اور جنگ میں حصہ لینے والے کتنے ہیں، اونٹ کتنے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، خچر کتنے ہیں، اور افراد کتنے ہیں، اور کن مقامات پر ان کی پوزیشنز کیا ہے، کتنے خیمے ہیں، کتنے لوگ ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صرف اپنی یادداشت اور نظر میں یہ سب چیزیں رکھنا اور گوبر کو دیکھ کے یہ اندازہ کر لینا کہ کون سے جانور مال بردار ہیں، یعنی وزن اٹھا کے سامان لانے والے کون سے جانور ہیں، اور لڑائی میں بھاگنے دوڑنے والے کون سے جانور ہیں، تو یہ کتنے کمال کی بات ہے، اور یہ آ کے جو ہے یہ اطلاع جو ہے فراہم کرتے تھے اور وہ بالکل صحیح ثابت ہوتی تھی، تو یہ بے حد ذہین، بے حد بہت بڑے اسکالر اور دائی، یعنی تبلیغ بھی کرتے تھے اور بیان بھی کرتے تھے، جنگ بھی کرتے تھے، اور بے حد سادہ مزاج تھے، بے حد سادہ، بہت ہمبل، بہت پولائٹ، بہت اخلاق ان کا بہت اچھا تھا، اور سیاست بہت اچھی کرتے تھے۔ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، سیاست میں چیزوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، معاملات کو، حالات کو، واقعات کو سنبھالنا ہوتا ہے، تو یہ اس میں بہت ماہر تھے، تو پھر ان کو کمانڈر ان چیف بھی بنا دیا گیا تھا، اور خالد بن ولید جو ہے وہ تو بہت مشہور جنرل ہیں اسلام کے، اور ان کو سورڈ آف اسلام بھی کہا جاتا ہے نا، کہ تو اس کے باوجود حضرت عمر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ان کو جو ہے فوج کا کمانڈر مقرر کر دیا، تو سب لوگ حیران بھی ہوئے کہ بھئی خالد بن ولید کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، اور ان کی جگہ پہ جنگ میں جانے کے لیے ان کو کر دیا ہے، لیکن حضرت عمر جانتے تھے کہ ان میں کتنی زیادہ مہارت ہے، کتنا ہنر ہے اور کتنی پریکٹس ہے، اور یہ ان سے زیادہ بہتر ثابت ہوں گے، تو انہوں نے جا کے جنگیں جیتی ہیں، اور بہت کامیابی سے وہ ہوا ہے، اپنی ذہانت، اپنی مہارت اور اپنی دانش مندی اور اپنی آبزرویشن جو تھی اس سے انہوں نے ایک بہت اعلیٰ ترین مقام حاصل کر لیا تھا۔ پھر انہیں گورنر بنا دیا گیا، جب حبشہ ہجرت ہوئی ہے تو وہاں پہ ان کو گورنر بنا دیا گیا، اور اس محل میں جو ہے ان کی رہائش ہوئی جہاں پہ کہ سیزر ٹھہرتا تھا، روم کا بادشاہ ٹھہرتا تھا، تو ایک دفعہ حضرت عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو چھاپے مارتے تھے، اپنے پوری رعایا کا، قوم کا خلیفہ تھے وہ،
ام المومنین تھے تو وہ جا کے وہ پتہ کرتے تھے کہ کون کس حال میں کیا کر رہا ہے، اس کی کارکردگی کیا ہے. تو وہ ان سے کہنے لگے، یہ گورنر تھے تو ان سے کہنے لگے کہ بھائی ابو عبیدہ ہم تمہارے گھر چلیں گے. تو ابو عبیدہ تھوڑا سا کسمسائے، وہ ہچکچائے، کہنے لگے نہیں جو ہے میں آپ کو کہیں اور لے چلتا ہوں، کہیں اور آپ چلیے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی ہم تو تمہارے گھر ہی جائیں گے اور کھانا بھی وہیں کھائیں گے. تو جب ان کے گھر گئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، شاکڈ ہو گئے. ہی واز شاکڈ ٹو سی کیا تھا ان کے گھر میں. ایک گدا تھا، ایک رگ تھا دری، ایک پانی کا جگ تھا، اور دیوار کے اوپر تیر کمان ٹنگا ہوا تھا. اس کے علاوہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے، اور کہنے لگے آپ گورنر ہیں، آپ کو اپنے اچھی طرح سے رہنا چاہیے. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر سے کہنے لگے کہ امیر المومنین میں آپ سے اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ آپ پریشان ہوں گے، آپ کو میں کہیں اور لے جاتا ہوں. تو وہ کہنے لگے نہیں، the world has changed all of us but not you. دنیا نے ہم سب کو تبدیل کر دیا ہے لیکن تم ویسے ہی ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین الامہ کہا تھا، یعنی ٹرسٹ وردی. اور یہ ان 10 افراد میں شامل ہیں جن کو کہ جنت کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی دے دی تھی. تو یہ بے انتہا مہارت، دانش اور رواداری، اخلاق، کردار میں بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتے تھے. اور انتقال ان کا ہوا ہے طاعون میں. طاعون ایک بیماری ہوتی ہے جو چوہوں سے پھیلتی ہے. تو یہ وہاں بیمار ہوئے اور حضرت عمر جب جا رہے تھے ان کو دیکھنے کے لیے تو آدھے راستے سے ہی واپس آ گئے تھے، کیونکہ یہ حدیث مبارک ہے کہ اگر کسی جگہ ایسی وبا پھیلی ہو تو پھر وہاں کے لوگ اس بستی سے باہر نہ آئیں، اور باہر سے بستی سے باہر کے جانے والے لوگ اس بستی میں نہ جائیں. تو ان کا انتقال جو ہے اسی میں ہوا تھا. ان کے 3 بیٹے ہوئے تھے لیکن تینوں کا انتقال ہو گیا تھا، اور 2 ان کی بیگمات تھیں. تو یہ ان کی کہانی تھی. ہے تو بہت تفصیل آگے بھی ہے لیکن پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اگر آپ کو یہ پسند آئے گی، آپ کے کمنٹس بتائیں گے تو پھر میں مزید اور بھی آپ کو واقعات سناؤں گی. اللہ